امام شافعی فرماتے ہیں، حضرت امام شافعی کا عقیدہ سنو، لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ نہیں، لیکن حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار سیدنا صدیق اکبر کی تعریف کما حقہ کر سکے؟ اور پھر آگے خود ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ جناب امام شافعی کا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا یار حضور کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اس دور میں امام شافعی وہ ہیں، اماموں کے امام ہیں، اماموں کے امام ہیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں ان کا عقیدہ یہ ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار مصطفیٰ بھی ہیں، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہروں کو فتح کرنے والے ہیں، اور جو ان سے بغض رکھے گا نا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اسقف کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا، تو میں نے اس سے پوچھا یہ بتا یار تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ تو عیسائی تھا نا، تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ اس نے پورا واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمندر میں جا رہے تھے، لہریں آئیں تو ہماری کشتی ٹوٹ گئی، اور لہروں نے ہمیں ایک جزیرے پر لا چھوڑا۔ اس جزیرے پر ہم رہنے لگے، رہتے رہتے پورا دن گزر گیا، رات ہوئی، تو میں جانور کے خوف سے درخت کے اوپر چڑھ گیا، تو میں اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھا تو میں نے ایک جانور کو دیکھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی قوت عطا فرمائی تھی، وہ تعریف کرتا تھا۔ امام شافعی نے فرمایا وہ کیا کہتا تھا جانور؟ وہ کہتا تھا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سچے وعدے اور وعید والا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہدایت والے ہادی ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام ایسے ہدایت والے ہیں جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، ایسے ہادی ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درستگی کی توفیق دیے گئے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا حضرت فاروق اعظم لوہے کی چٹان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں ہی شہید کر دیا گیا، وہ مجسمہ فضیلت ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی قوت والے ہیں کہ جب وہ تلوار اٹھاتے ہیں تو کافی ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا جو ان چاروں سے محبت نہیں کرتا نا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی نا اسقف نے، تو پھر اس نے آگے کا بھی معاملہ کچھ بتانا شروع کیا۔ کہنے لگے کہ جب میں ڈر کر ٹہنی پر چڑھ گیا تو میں تھوڑی دیر کے بعد پھر نیچے آیا تو میں نے ایک عجیب جانور دیکھا جس کے پاؤں جو تھے وہ اونٹ جیسے تھے، لیکن اس کی دم مچھلی جیسی تھی۔ تو میں اس کے ڈر سے بھاگنے لگا، تو جانور نے کہا ایسا نہیں کریں، اگر بھاگو گے تو میں مار دوں گا۔ امام شافعی کہتے ہیں اسقف نے کہا میں رک گیا۔ جب میں رکا نا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ اس نے کہا تو اپنا دین سیدھا کر لے، اگر نجات چاہتا ہے نا تو دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آ جا۔ تو حضرت اسقف کہتا ہے کہ جب یہ بات ہوئی نا تو انہوں نے اتنا کہا جانور نے، تو میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، پھر میں نے خواہش ظاہر کی کہ میں یہاں سے گھر کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو اس جانور نے کہا آپ ایسا کرو یہاں تھوڑی دیر ٹھہرو، ابھی جزیرے پر کشتی آئے گی اس میں بیٹھ کر چلے جانا۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں اسقف کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں نے انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد کشتی آئی، میں اس میں بیٹھا، تو اس میں جو بیٹھا نا میں اس میں 1200 عیسائی تھے، 1200 عیسائی اس کشتی کے اندر۔ تو وہ سارے پوچھنے لگے آپ یہاں پر کیسے آ گئے؟ تو اس نے وہ سارا منظر سنا دیا، سارا واقعہ سنا دیا۔ سنانے کے بعد جب یہودیوں کو یہ سنایا نا تو 1200 یہودی سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دیکھیں یہ حضور علیہ السلام کے یار کی برکت ہے، جو حضور سے سچی محبت کرتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ مقام و مرتبہ عطا